السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون نہ صرف وزیر اعظم بنی تھیں بلکہ عالم اسلام کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کے والد 3 بار وزیر اعظم رہے، ان کے چچا اب دوسری بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں اور مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں۔ میں نے ٹویٹر پہ یہ پوسٹ کیا کہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، تو اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس ویڈیو میں عظمیٰ کاردار صاحبہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے وابستہ تھیں اور اب مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں، ریزرو سیٹ پہ وہ ایم این اے منتخب ہوئی ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن مریم صاحبہ نے جب انہوں نے زور کی جپھی ڈالنے کی کوشش کی تو ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ویڈیو وائرل ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی خاتون ممبر کو گلے نہیں لگا رہی ہیں انہوں نے اپوزیشن کے لیے دروازے کیسے کھولنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو اب بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، انتہائی احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا ہوگا، اور اگر یہی سلسلہ رہا، یہی روش رہی، اسی طرح کی اگر ویڈیوز آتی رہیں تو ان کے بارے میں آلریڈی ایک کیمپین بڑے پیمانے پہ ان کے خلاف چلائی گئی ہے۔ ان کا جو بھی جیسچر ہے اس جیسچر کے ساتھ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کسی نہ کسی فلم کی کوئی ویڈیو نکال لاتے ہیں، کسی نہ کسی مووی کا کوئی کلپ نکال لاتے ہیں، کوئی اسکرین شاٹ نکال لاتے ہیں، کوئی امیج لے آتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، اور ایک پہلے سے ان کے وہ انگلیاں اچھالنے کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں جو انتہائی غلط ہے۔ میں اس کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتا ہوں، لیکن مریم صاحبہ کو ذرا یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہر جگہ پہلے بھی کیمرے لائم لائٹ ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن بطور چیف ایگزیکٹو آف دی پنجاب ان پہ ذمہ داری آئینی قانونی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت بنتی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہوا اس طرح کی ویڈیوز نہیں آنی چاہیے۔ مبارکباد ان کو۔ مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، یہ بھی ایک تاریخی اعتبار سے بڑا اہم ہے، اور مراد علی شاہ صاحب کا گھر وہ ہے کہ جس میں چوتھی بار وزارت اعلیٰ گئی ہے۔ ان کے والد جو عبداللہ شاہ صاحب ہیں وہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تیسری مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان پہ بھروسہ کیا ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اس حساب سے بڑا سمود ہم نے دیکھا، وہاں کی جو اپوزیشن ہے پنجاب کے برعکس انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ہم مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ بڑا زبردست ماحول سندھ اسمبلی میں دیکھا۔ پنجاب میں روایتی طور پہ شور شرابہ رہا، لیکن جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک قانونی آئینی سوال ہے کہ ہاؤس مکمل ہونے سے پہلے کیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، صدر پاکستان نے جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری ہے اس کو ایک طرح سے پھر سے مسترد کر دیا ہے۔ آئینی قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 91(2) ہے اس کے تحت صدر پاکستان پابند ہیں، آئین کمانڈ کرتا ہے ان کو کہ وہ 21 دن کے اندر اجلاس بلائیں، اور اگر 21 دن کے اندر صدر مملکت اجلاس نہیں بلاتے تو 21ویں دن خود بخود قومی اسمبلی کا اجلاس طلب ہو جائے گا، اور صدر مملکت جو ہیں ان کے لیے ان پہ ایک تلوار لٹکے گی کہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے، انہوں نے اپنا آئینی اختیار پورا نہیں کیا، آئینی جو ان پہ پابندی تھی، کیونکہ 91(2) میں مے کا لفظ نہیں ہے، شیل کا لفظ ہے، اور شیل کا لفظ بائنڈنگ ہے صدر کے لیے کہ انہوں نے آئین کے اس پہرے کی پاسداری کرنی ہے، اس پہ منوان عمل کرنا ہے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتے تو پھر یہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی صدر مملکت جو ہیں، جو پچھلے ٹینیور میں ہم نے دیکھا، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ عارف علوی صاحب نے اپنا جو آئینی تقاضا ہے وہ پورے نہیں کر رہے ہیں۔ 11th آور میں وہ حجت تمام کر دیتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 28 فروری سے پہلے وہ یہ حجت تمام کر دیں گے، وہ خود کو کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے۔ لیکن امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ صدر جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہاؤس پہلے مکمل کیا جائے، کیا یہ صدر کر سکتے ہیں؟ میری جو آئینی قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق صدر یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 91(2) صدر مملکت کو یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد 21 دن کے اندر انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ہے، واٹس ایور دی کنڈیشن۔ ہاؤس تو تب بھی مکمل نہیں ہے کہ 170 جو سیٹس ہیں، 166 سیٹس پر الیکشن ہونے تھے، لیکن 165 پہ ہوئے، ایک پہ کسی کینڈیڈیٹ کے انتقال کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے الیکشنز نہیں ہوئے، تو ہاؤس تو اس صورت میں بھی مکمل نہیں ہوتا۔
اور ہم نے یہ پہلے دیکھا 2018 میں پنڈی کا ایک حلقہ مجھے یاد پڑتا ہے حنیف عباسی والا، اس پہ بھی حنیف عباسی کے نااہل ہونے کی وجہ سے عدالت نے کہا تھا، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ آؤٹ ہو گیا ہے، تو الیکشن اس پہ بھی روک دیے گئے تھے، تو ہاؤس تو تب بھی مکمل نہیں تھا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کون لوگ جا سکتے ہیں، ماضی میں جن لوگوں کو ریزرو سیٹس ملتی نہیں ہیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ بڑا سمپل میں آپ کو بتا دوں کہ آئین کے آرٹیکل 5 ہے، اس کے بعد 106 ہے اور 224 ہے۔ یہ پاکستان کے اندر خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سے متعلق ایڈریس کرتا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کا اسی طرح سیکشن 104 ہے، اور جو الیکشن رول 2017 ہے اس کے سیکشن 92، 93 اور 94 ہیں۔ یہ سارا جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں سے متعلق جو مخصوص نشستیں ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور انہی آرٹیکل آئین کے انہی جو ہدایات ہیں انہی کی روشنی میں 15 دسمبر 2023 سے لے کے 22 دسمبر 2023 تک الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا شیڈیول جاری کیا تھا، اور جس پہ یہ ریزرو سیٹس بھی تھیں۔ ساری جماعتوں نے ریزرو سیٹ سے متعلق اور امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور جو جماعتیں انہوں نے اپنی فہرستیں جمع کروائی تھیں۔ 2 دن کی بعد میں اس کو ایکسٹینشن دی گئی، تو 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کی گئی، اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ تھے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، ان سب کے نام وہاں پہ فائنلائز ہوئے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آزاد امیدوار کسی ایسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے؟ تو آئین اس معاملے میں بڑا کلیئر کٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ آزاد امیدوار اس جماعت کو جوائن کر سکتا ہے جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو۔ مثال کے طور پہ جو MWM کے صاحب جیت کے آئے ہیں، جنہوں نے توری صاحب کو ہرایا ہے، وہ اپنی جماعت کے ٹکٹ پر تھے اور ان کے پاس اپنی جماعت کا انتخابی نشان تھا۔ اگر تو PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ان کو جوائن کر لیتے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی جماعت کی پارلیمان میں ایک سیٹ کی صورت میں نمائندگی نہیں تھی۔ یہاں پہ حامد رضا صاحب کی جو جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، حامد رضا صاحب کی جماعت کا انتخابی نشان غالباً گھوڑا ہے، وہ گھوڑے کے نشان سے الیکشن نہیں لڑے تھے، بلکہ وہ PTI کے حمایت یافتہ اور سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ آزاد رکن کے طور پہ سامنے آئے ہیں، وہ آزاد امیدوار تھے، اس لیے سنی اتحاد کونسل کی بھی نمائندگی ایوان میں موجود نہیں تھی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ کسی جماعت کی اگر نمائندگی آئین میں پارلیمان میں موجود ہے تو پھر اس کو جوائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک آئینی بہت بڑا لیکونہ ہے جو اس وقت رکاوٹ بن رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو ریزرو سیٹس نہیں مل رہی ہیں، PTI کی ٹکٹ کے ساتھ PTI کے امیدواروں نے تو ریزرو سیٹ پہ اپلائی کیا تھا، کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے تھے، فہرستیں بھی جمع کروائی تھیں، لیکن سنی اتحاد کونسل کی نامزدگی موجود نہیں ہے۔ اب ریفرنس یہاں پہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ماضی میں یہ ہوا تھا کہ جو باپ ہے اس کے بھی نہیں تھے اور بعد میں ان کو سیٹیں دے دی گئیں۔ حضور والا اس میں آئین یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے فہرست جمع کروائی ہوئی ہے اور قومی اسمبلی میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگوں کی جو سیٹیں ہیں وہ اس تناسب سے زیادہ ہو گئی ہیں، وہ سیٹیں زیادہ ہیں اور اب آپ کی ریزرو سیٹ پہ نمائندگی زیادہ بنتی ہے، تو جو فہرست آپ نے جمع کروائی ہے آپ اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں، یعنی مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جماعت نے فہرست جمع ہی کروائی نہیں ہے تو الیکشن ہونے کے بعد وہ آئین کے مطابق فہرست جمع نہیں کروا سکتی۔ یہ جو آئینی قانونی ماہرین ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف جن ہمارے وکلا دوستوں کا ٹلڈ ہے وہ یہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی گنجائش ہے، لیکن میں نے جب ان سے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 104، 204 الیکشن ایکٹ کی جو سیکشنز ہیں 2017 کے الیکشن ایکٹ کی، 104 الیکشن ایکٹ 2017 کے جو رولز ہیں 92، 93، 94، ان کے مطابق تو آپ کی پلی کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے، تو مجھے اس کے مقابلے میں وہ کسی قسم کی کوئی آئینی توجیہ یا آئینی دلیل پیش نہیں کر سکے ہیں۔ سو بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ہاؤس مکمل ہونے والی بات ہے، اس کی روایت لوگ کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے، اس کی روایت موجود ہے کہ جن حلقوں پہ الیکشن نہیں ہوتا اس کے بعد بھی وزیر اعظم کا انتخاب تو ہو جاتا ہے۔ سو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اوپر سے صدر صاحب جو ہیں اگر اجلاس نہیں بلاتے تو آئین کے آرٹیکل 91(2) کی خلاف ورزی کریں گے، اور 9 مارچ کو صدر کے الیکشن کے شیڈیول بھی آ چکا ہے، تو عارف الوی صاحب اب تک تو انہیں امیونٹی حاصل ہے، لیکن دا مومنٹ وہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے تو یہ امیونٹی نہیں رہے گی، اور ان کے متعلق جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، جو ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے اثاثوں میں جتنا اضافہ ہوا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ دوسرا، پاکستان کے اندر اس الیکشن میں نے دیکھا کہ کچھ بہت اچھی روایات نے بھی جنم لیا ہے، اور میں جب ان روایات کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جو اقلیتی رکن ہیں اینتھونی نوید، ان کو جو ہے وہ ڈیپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ایک ٹرینڈ ہے، یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کے معاملات کرتی رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان سے متعلق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں یقین مانیے کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی اقلیتیں پاکستان کے دوسرے جو اکثریت میں لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان سے زیادہ محب وطن ہیں۔ میں سندھ کے اندر رہا، میں کراچی کے اندر رہا، میرے جو کولیگز تھے، میرے ساتھ جو لوگ اپارٹمنٹ شیئر کرتے تھے، وہ ہماری ہندو برادری سے تھے، اور یقین مانیے کہ دے آر آسم پیپل، دے آر مور دین پاکستانی فرام آل آف اس۔ اور اس طرح کے جو ہیں فیصلے کہ کی پوسٹ پہ آپ ان کو بٹھا رہے ہیں، ایک پروونشل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اینتھونی صاحب بن گئے ہیں، تو یہ چیزیں پاکستان کا جو امیج ہے، انفارچونیٹلی ماضی میں جس طرح پاکستان کے امیج کو چند شرپسند عناصر نے متاثر کیا، دہشت گردی سے متعلق متاثر کیا، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ جس طرح پاکستان پہ الزامات لگاتا ہے اور پاکستان سے متعلق ایک پورا نیریٹو اس نے دہائیاں لگا دی بلڈ کرنے میں کہ پاکستان ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے اور ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے، جو کہ بے بنیاد ہے۔ اس طرح کے فیصلے ڈیموکریٹک پاکستان کا اصل میں جو اصل چہرہ ہے پاکستان کا، وہ دنیا کے سامنے رکھنے میں بہت مدد کریں گے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔